رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم 11ویں D8 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے 3 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے مصر میں D8 کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 20 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مصر کے 3 روزہ سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ جمہوریہ مصر کے وزیر برائے سرکاری کاروباری شعبہ محمد شمعی اور قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وہ 11ویں D8 سمٹ، جس کا موضوع نوجوانوں میں سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو فروغ دینا، کل کی معیشت کی تشکیل میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور و خوض کے حوالے سے غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے چیلنجز پر D8 کے خصوصی سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ D8 ممالک کے خصوصی اجلاس میں غزہ اور لبنان پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ قاہرہ آمد پر سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ہم خیال رہنماؤں سے ملیں گے تاکہ نوجوانوں میں سرمایہ کاری کر کے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی حمایت کے ساتھ ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کے طریقوں کا تعین کر کے مستقبل کی معیشت کو تشکیل دینے پر غور اور دو طرفہ کاروبار کو فروغ دینے اور جدت کو آگے بڑھانے کے لیے شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی، جس میں یونان میں ایک کشتی الٹنے کے واقعے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے FIA اور وزارت خارجہ سے گزشتہ 1 سال میں دنیا بھر میں ایسے تمام واقعات کی جن میں پاکستانی ملوث پائے گئے تھے تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ پاکستان اور ایران نے تجارتی اور اقتصادی تعاون میں اضافے اور عوام کی سطح پر روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان آج مصر میں D8 کی وزرائے خارجہ کی کونسل کے 21ویں اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ انہوں نے سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں اعلیٰ سطح کے تبادلوں میں اضافے کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں فروغ میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے فلسطین کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے CPEC کو کامیابی سے جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے بیجنگ میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ روابط کو مزید وسعت دینے کے لیے جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ CPEC کی رفتار سست نہیں ہوگی بلکہ یہ منصوبہ بلندیوں تک پہنچے گا اور دونوں ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر پاک چین اقتصادی راہداری کو اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بات آج چین کے دارالحکومت بیجنگ میں CPEC کے نئے مرحلے کی تعمیر کے عنوان سے ایک اعلیٰ سطحی ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ 17 منصوبوں کی تکمیل سے نیشنل گریڈ میں 8,904 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 888 کلومیٹر موٹر ویز اور ہائی ویز مکمل کی گئی ہیں، جبکہ مزید 853 کلومیٹر زیر تعمیر ہیں، جن سے مختلف برادریوں کے درمیان روابط استوار ہو رہے ہیں اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CPEC سے گوادر ایک سمارٹ پورٹ سٹی ہے اور اقتصادی روابط کے مرکز میں تبدیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل روابط کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ CPEC کے تحت بچھائی گئی فائبر آپٹک کیبل پاکستان کی نئی معلوماتی ہائی وے ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کی اقتصادی صورتحال میں مسلسل بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے 10 سال کے بعد ریکارڈ فاضل حسابات جاریہ کے حصول کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مالی سال کے آخر تک حکومت کے پاس 3 ماہ کی درآمدات کی گنجائش ہوگی۔
غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔